حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اذ یریکہم اللہ، جب دکھلایا تجھ کو انہیں اللہ نے. تجھ کو کون ہے یہاں پہ؟ اذ یریکہم، دکھلایا تجھ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں یعنی قریش یا کفار مکہ کو دکھایا، فی منامک قلیلا، تمہارے خواب میں تھوڑا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ بدر سے پہلے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ لوگ بہت تھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ سے پہلے دکھایا گیا تھا ان کے خواب میں کہ وہ بہت تھوڑے ہیں. تو آپ جب آ کر یہ کیوں بتایا گیا تھا؟ یعنی حالانکہ وہ تھے کتنے؟ 1000 تھے. تو یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ جب آپ آ کر اپنا خواب جو ہے مسلمانوں کو بتائے تو پھر وہ کیا ہوئے؟ انکریج ہوئے، پست نہیں ہوئے، وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے. تو ان کے انکریجمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تھوڑا سا دکھایا گیا. اب دوسری چیز ہے کہ ہم پہلے کئی دفعہ لیے کہ رسول کے خواب کبھی بھی جو ہے کیا نہیں ہوتے؟ جھوٹے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے. تو یہاں پر ایکچولی میں کیا ہے، مانوی اعتبار سے وہ تھوڑے تھے، یعنی اسٹرینتھ کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اللہ کی مدد کے اعتبار سے. نمبر تو ان کا 1000 تھا، لیکن اسٹرینتھ، قوت، طاقت، ایمان، ان سب کے اعتبار سے وہ بہت تھوڑے تھے. تو مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ان کی طاقت، ان کی قوت کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اس وجہ سے مسلمان جو ہے زیادہ تھے مانوی اعتبار سے، اور یہ سچ بھی ثابت ہوا. دوسرا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے آنے کے بعد، کیونکہ اتنے زیادہ فرشتے اترے، تو فرشتوں کے آنے کے بعد وہ ایکچولی میں مسلمانوں کے سامنے بہت تھوڑے ہو گئے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر دکھاتا تجھ کو انہیں کثیرہ زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، البتہ ہمت ہار جاتے تم، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور البتہ جھگڑنے لگتے تم. یعنی اب کیا ہوتا؟ اب وہ لوگ کیا ہوتے؟ لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینینس آ جاتا، جھگڑے آ جاتے، سب اپنے اپنے ڈفرینٹ اوپینین سامنے رکھتے. کوئی کہتے کہ نہیں زیادہ ہے چلو واپس چلے جائیں گے، کوئی کہتے نہیں ایمان ہمارا زیادہ ہے ہم آگے جائیں گے، کوئی کہتا کہ نہیں چلو تھوڑے کے ساتھ ہی ہم جنگ کر لیں گے، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. کوئی یہ کہتا کہ نہیں پاگل ہے کیا، اتنے زیادہ لوگوں کے جو ہے ہم کیسا سامنا کر سکتے ہیں، عقل سے کام لو، واپس چلے جائیں گے. تو پھر اب اس طرح اگر وہ کم ہمت ہو جاتے اور ان لوگوں میں جو ہے اتفاق نہیں ہوتا، تو پھر کیونکہ اتفاق جب ہوتا ہے نا، یعنی ساروں کا اوپینین ایک ہی جب ہوتا ہے تو پھر کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جان کر ان کو کم دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی من مٹاؤ نہ ہو، کسی کا دل خراب نہ ہو. تو پھر البتہ جھگڑنے لگتے تم فی الامری، معاملے میں، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو جھگڑے سے، فساد سے، ڈفرنس آف اوپینین سے بھی سلامت رکھا، اور بزدلی سے اور پھر ہمت ہارنے سے، اس چیز سے بھی سلامت رکھا. انہ علیم بذات الصدور، بے
شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو، یعنی دل کے حالات کو، مسلمانوں کے دلوں کی کیفیت کو، کہ کیسے مسلمان جو ہے خوف زدہ ہو سکتے تھے، اس کے چانسز تھے، سب اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اذ اس وقت جب التقیتم تم ملے، یعنی ان کو عین میدان جنگ میں ملے، فی اعینکم تمہارے نگاہوں میں، قلیلا تھوڑا، ویقلیلکم اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا، فی اعینہم ان کے نگاہوں میں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے، یعنی کافروں کو بھی جو ہے جب میدان جنگ میں آنے سے پہلے وہ لوگ کیا ہو رہے تھے، مسلمان بھی ان کو بہت کم نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو جو ہے فرسٹ سٹیج میں، یعنی اگر ہم دیکھیں گے سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہاں پر جو ہے ڈبل دیکھ رہے تھے، ایکچولی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے حساب سے ڈبل دکھ رہے تھے، لیکن یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم دکھ رہے تھے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ فرسٹ سٹیج میں جو ہے جب کافر جو ہے لڑائی کے لیے آ رہے تھے تو کم نظر آ رہے تھے، لیکن بعد میں جب وہ عین میدان جنگ میں آئے تو پھر ڈبل دکھ رہے تھے۔ پہلے کم اس لیے دکھ رہے تھے کیونکہ وہ بھاگے نہ، وہ لوگ میدان جنگ میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑے، لیکن بعد میں جب فرشتے اترے اس وجہ سے بھی ڈبل دکھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجیز جو ہوتی تھی، پوزیشننگ دینا جو ہوتا تھا صحابہ اکرام کو اتنا پرفیکٹ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہالو باکس کی شکل میں جو ہے ارینج کیا، جس کی وجہ سے بھی وہ زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کب؟ لیکن میدان جنگ میں آمنے سامنے آنے کے بعد۔ تو پہلے فیز میں جو ہے ایسا تھا کہ مسلمان کافروں کو کم نظر آ رہے تھے، لیکن بعد میں فرشتوں کے آنے کے بعد اور پوزیشننگ کی وجہ سے وہ ڈبل نظر آ رہے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو جو ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنگ سے بھاگے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، فتح ہو مسلمانوں کی، دین اسلام حق ہے ثابت ہو، اس لیے ان کو اس طرح نظر آ رہے تھے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، یعنی سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور پھر سب کا جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا لقیتم فئۃ جب ملو تم ایک گروہ سے، یعنی کافروں سے میدان جنگ میں، فثبتوا تو جمے رہو، یعنی مقابلے پر جم کر رہو، پیٹ جو ہے مت پھیرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم ثابت قدمی سے رہو، تم ڈرو مت۔ پھر وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کا، کیونکہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے دنیا کی اور آخرت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ہے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اگر تم کو کامیابی چاہیے دنیا کی یا آخرت کی تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک بار امیجن کر کے دیکھیے جنگ بدر کا سین، میدان جنگ، دشمن سامنے ہے، پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ دشمن ہیں، اتنے کم مسلمان ہیں، اور ایسے ٹائم پر اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو کیا جنگ بدر سے کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ہمارے زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 مواقع پر کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے بعد کی دعا اور دوسری جب مجاہد اپنے صف میں کھڑا ہو، یعنی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کھڑا ہو۔ اور جب ہم نے جنگ بدر کے ڈیٹیلز لیے تھے تو یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی، خیمے بھی کی، پھر جو ہے جنگ جو ہے کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو
این اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کریں گے تو پھر وہ ہم کو اپنے مقصد سے ہٹنے نہیں دے گا کہ دس از اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور برعکس جو ہے کفار کیا کرتے تھے, وہ ناچتے تھے, گاتے تھے, شور مچاتے تھے, لیکن ہم کو کیا ہے یعنی مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ثابت قدمی سے اس طرح جو ہے کیا کرنا ہے, جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 موقعوں پر خاموش رہنے کا حکم ہے. نمبر 1 قرآن پڑھتے وقت, جیسے قرآن کی آیت ہے اذا قرئ القرآن, اور دوسرا جو ہے جنازے کے موقع پر, اور تیسرا دشمن کے مقابلے میں یعنی جہاد پر. تو اس لیے جو ہے جنگ کے موقع پر یہاں پر خاموش رہتے ہوئے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا ہے, تاکہ اپنا جو ہے کیا ہو, مقصد جو ہے ہمیشہ جو ہے ذہن پر رہے اور اس سے جو ہے مسلمان اور مومن ہٹے نہیں. اور جیسے ہم جنگ بدر میں بھی دیکھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ جو ہے طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعائیں کرتے. ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو, لیکن جب دونوں دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو صبر رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے, اے بادلوں کو چلانے والے, لشکروں کو ہمت دینے والے, اللہ ان کافروں کو شکست دے اور ان پر ہماری مدد فرمائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور ویسے کوئی بھی ذکر میدان جنگ میں کرتے رہنا چاہیے, اور دشمن کے سامنے بھی کرنا چاہیے. کوئی بھی مشکل میں, اٹس ناٹ اونلی فار کی جو جنگ ہو, لیکن کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. جب کوئی مشکل آتی ہے تو دل کیا چاہتا ہے کہ ہم سب سے قریب جو ہے, سب سے کلوز جو ہے اس سے بات کرے, اس سے شیئر کرے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب مشکل میں ہو تو سب سے کلوز اللہ تعالیٰ سے ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ فون اٹھائے یا پھر آپ جو ہے گھر کے باہر جا کر کسی سے ملے اور اس سے مشکل جو ہے اپنی شیئر کرے. بیٹر یہ ہے اللہ کے سامنے جھک جائے, سجدے میں جائے, تو پھر اللہ کے سامنے اپنی پورا یو کین پور آؤٹ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے برعکس عرب کیا کرتے تھے, وہ جو ہے نا شاعری کرتے اور محبوباؤں کو یاد کرتے ہوئے جو ہے گانے بجاتے, اور جو ہے ایک جس طرح شادیوں میں ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ شور شرابہ حالانکہ وہ بھی حرام ہے, تو اس طرح جو ہے گانے بجانے والیوں کے ساتھ وغیرہ وہ لوگ جو ہے کیا کرتے, جنگ کے لیے آتے. تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ برعکس مسلمانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جانا چاہیے. پھر اب یہاں پہ ثابت قدمی رہو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو. پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ تھے تو ان کی اطاعت ڈائریکٹ ہوگی, لیکن اب ہمارے لیے قرآن اور حدیث اور سنت ان کو جو ہے اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور نہ باہم جھگڑو, فَتَفْشَلُوا, اور نہ تم کم ہمت ہو جاؤ, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, اور جاتا رہے گا تمہارا رعب, اور صبر کرو. یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرو گے تو تمہارا رعب چلا جائے گا. اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسلمانوں کا کیسا رعب تھا, اور ایون خلفائے راشدین کے ٹائم پر پورے ورلڈ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان سے ڈر, ان کا رعب ایسا تھا, کیونکہ وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, اور آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں گے یہ آیت بالکل اللہ تعالیٰ جیسے بتائے ویسے ہی ہے. دیکھیں تمہارا رعب چلا جائے گا اور صبر جو ہے کرو. یعنی اب اس میں اگر ہمارا رعب یعنی مسلم کمیونٹی کا رعب اگر دنیا کے اوپر چھانا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے, یونائٹڈ رہنا ہے, اور صبر کرنا ہے. یہ 4 چیزیں کرنا ہے, اور چاروں چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں قرآن کو چھوڑ دیے, سنتوں کو چھوڑ دیے, آپس میں جماعتوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور صبر ختم ہو گیا. تو اس لیے
یہ ہماری غلطی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دین اسلام کی حالت یہ ہو گئی ہے یہ، لیکن اپنے اوپر نہیں دیکھ رہی. دس از سو امپورٹنٹ کہ اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ڈیوائیڈڈ ہونا اور صبر نہیں کرنا. اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا رعب نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رعب ہو ہماری کمیونٹی کا تو یہ کوالٹیز ہمارے اندر لانا بہت ضروری ہے. اور ہم بطور جو ہے عورتیں ہیں تو اپنی اولادوں کے اوپر یہ ہم جو ہے کر سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ڈال سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے ایک کوئی ڈویژن میں ڈیوائیڈ نہیں کر کے اسلام کے پورے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور صبر کرنا، صبر کیا چیز ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کرنا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ڈیفینیٹلی الحمدللہ ثم الحمدللہ سے جو صبر کرنا کیا ہے، نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نیگیٹولی نہیں کرنا، شور پکارا یہ وہ. صبر کرنا یعنی اپنے آپ کو کنٹرولڈ رکھنا. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، باطرن اتراتے ہوئے یعنی فخر اور تکبر کے ساتھ نکلتے ہیں، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، یعنی قریش کا جو لشکر نکلتا تھا اتراتے ہوئے دکھاتے ہوئے، ایمان کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہوئے. اب آج جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ شادیوں میں ہوتا ہے گھوڑی پہ جس طرح جاتے ہیں اور ناچ گانے باجا تلواریں اس طرح جو ہے، حالانکہ یہ جنگ میں بھی جو ہے جائز نہیں ہے تو شادیوں میں کیسا جائز ہوگی. اور اس طرح کا یہ گھوڑیوں پہ جانا، شور شرابہ کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، یہ جو ہے کفار کی نشانی ہے اور یہ کفار کا جو ہے طریقہ ہے. تو کبھی بھی مسلم جو ہے فخر کسی بھی چیز پر نہیں کرے گا، ایون اپنے ایمان پر بھی نہیں کرے گا. ایک مسلم جو ہے ہمیشہ ہمبل ہوتا ہے، مسلم کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اسلام اٹ سیلف مینز جو ہے سبمیشن. اس طرح اترانا، دکھاوا یہ جو ہے کافر لوگ کرتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں، بھلے ہی وہ شادی میں کیوں نہ کرے. اور کفار جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا جو ہے رعب، اپنا جو ہے فقر وہ دکھانا چاہتے تھے. حالانکہ ابو سفیان نے جب جنگ بدر کا ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے، ابو سفیان نے تو جو ہے میسج بھیج دیا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ، لیکن ابو جہل نے کیا کیا تھا، ہم بدر جائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پیئیں گے، گانے بجانے والیوں سے گوائیں گے، اور سارے عرب کو اس دن جو ہے یاد کرے گا. یعنی وہ جو ہے اپنے گھمنڈ اور اپنے فخر اور تکبر میں لوگوں کو اپنا پاور، اپنا رتبہ، اپنا رعب دکھانا چاہتا تھا. لیکن پھر اس کا فائنل رزلٹ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. پھر یہ کفار جو ہے نہ کہ پھر فخر اور تکبر سے جاتے تھے، لیکن وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے. اور کس طرح روکتے تھے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے کتنے چالیں تھے، مسجد حرام سے روکتے تھے اور پھر دین اسلام کے خلاف جنگ کے لیے بھی کھڑے ہو گئے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے عمل کو گھیرنے والا ہے، چاہے جنگ میں ہو، جنگ میں نہیں ہو، گھر میں ہو یا جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں. اور ابو جہل نے اتنی بڑی بات کی تھی، ہم جائیں گے، سارا عرب یاد رکھے گا، لیکن پھر بعد میں ان کو کیا کیا گیا تھا، ان کو گندے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سب چیز کے سب اعمال کو گھیرنے والے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی شیطان نے مشرکین مکہ کا یہ عمل کہ مسلمانوں کے خلاف جانا ہے، جنگ کرنا ہے، اترانا ہے، فقر کرنا ہے، یہ سب جو ہے وہ کر دیا، خوبصورت بنا دیا. وقال، اور کہا، لا غالب، نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم تمہارے لیے، الیوم آج کے دن. یعنی شیطان نے کیا کہا کہ الیوم من الناس، لوگوں میں سے. یعنی یہاں پر شیطان نے کیا کیا، کافروں کو جو ہے خوب اکسایا اور کیا کہا کہ تم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تمہیں اور کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. ان کو خوب انکریج کیا، ایک تو دل میں بات ڈال کر وسوسوں سے بھی، دوسرا انسان کی شکل میں بھی جو ہے وہ آیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ سراقہ کی شکل میں آیا، کیونکہ ایکچولی قریش اور بنو کنانہ کی دشمنی تھی. قریش کو ڈاؤٹ تھا کہ بنو کنانہ مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے یا پھر قریش کو سپورٹ کریں گے. تو سراقہ جو ہے وہ بنو کنانہ کے
اس کا تھا گروپ کا تھا. تو پھر ابلیس سراقہ کی شکل میں اس لیے آیا کیونکہ قریش کو یہ لگے کہ بنو کنانہ کا بھی ان کو سپورٹ ہے تو ان کی ہمت اور بڑھ جائے گی. تو اس کو اپنے اس طرح جو ہے ابلیس آیا, شیطان جو ہے وسوسوں سے انسانی شکل میں یعنی پورے زور سے جنگ بدر کے لیے ان کو انکریج کیا, پھر آ کر ہیلپ بھی کیا, اس طرح کیا اور پھر کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں, میرے سارا گروپ, میرا لشکر, میں سب تمہارے ساتھ ہوں کر ان کو ہمت دلائی. فَلَمَّا طَرَأَتْ, تو جب آمنے سامنے ہوئے یعنی بالکل آمنے سامنے ہوئے, الفئتان, دو گروہ یعنی مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں, نکس علی عقبیہ, الٹے پاؤں بھاگا اپنے دونوں ایڑیوں پر, یعنی جیسے ہی جو ہے مسلمان اور کافر سامنے ہوئے وہ بھاگ گیا کہ اس کا جو وعدہ تھا کہ میں ہیلپ کروں گا, سپورٹ کروں گا, وہ جھوٹا تھا. اینڈ ٹائم پر جو ہے اس نے کیا کیا, کافروں کا ساتھ چھوڑ دیا. وقال, اور اس نے کہا, کس نے کہا, شیطان نے کہا, انی بریئم, بے شک میں بری الذمہ ہوں, منکم, تم سے, انی ارا ما لا ترون, بے شک میں دیکھتا ہوں جو نہیں تم دیکھتے, یعنی کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا, فرشتوں کی مدد دیکھ لی تھی, اللہ کی مدد دیکھ لی تھی, تو پھر اس نے کہا میں تو بری الذمہ ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہلاک کر دے گا, کیونکہ اس نے جو ہے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے شیطان کی کیسی چال تھی, شیطان نے کیسے انکریج کیا اور پھر جو ہے ان کو دھوکہ دے دیا. اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی جو کمزور ایمان والے مسلم تھے وہ کہہ رہے تھے, یعنی کیا, غر ہؤلائی, دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو, دینہم, ان کے دین نے, یعنی دیکھو دین کے جنون میں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر کے لیے کھڑے ہو گئے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی, تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ منافق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو دین کا ایسا جنون ہے, پاگل ہو گئے, کیسا جو ہے اتنے ہزار کے لشکر کے سامنے اتنے ہینڈ فل آف مسلم آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, آل پاورفل ہے, حکمت والا ہے, بہت اس کے فیصلے وائز ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کیے. اب کیا ہوا, کافر جو ہے جبرن اپنے ساتھ ان کو لے گئے, کیونکہ وہ جو ہے کیا ہو گئے تھے, ان کو مکہ میں تھے تو کافروں کے ساتھ ان کے قافلے میں جانا پڑا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جب آمنے سامنے مسلمانوں کے سامنے آئے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں, تو سوچا کہ یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, اور پھر باتیں لگانے لگے کہ دیکھو نہ انہوں نے تیاری کی, نہ ان کے پاس سامان ہے, یہ تو بیوقوف ہے. تو یہ وہ لوگ جو ہے کہنے لگے, کیونکہ کمزور ایمان کی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کیے تھے, اب یہاں پر بھی ایمان کمزور تھا, اس لیے جو ہے مسلمانوں کی فتح کے اوپر ان کو ڈاؤٹ تھا. ایک اور اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ یہود تھے, تو اس طرح جو ہے دو اوپینینز ہے کہ دیز پیپل کوڈ بی یہود اور کوڈ بی جو ہے مسلمان. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے بعض لوگ جو ہے دین کے نام پہ جب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے پریکٹیکلی جو ہے دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, تو ان سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو پاگل ہے, پردہ کر رہے, داڑھی چھوڑ لیے, سود کو حرام بنا لیا, جھوٹ نہیں بولتے, پاگل ہے کیا, ایسے کیسے جو ہے زندگی چلے گی. مطلب جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں تو جو دین کے اوپر چلتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر توکل کرو, بیکاز آل پاورفل از اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اتنے کم ہونے کے بعد فرشتوں کے ساتھ مدد سے فتح دلا سکتے ہیں, تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہماری مدد بھی کریں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ, اور کاش تم دیکھو جب فوت کر رہے تھے, الَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, الملائکہ, فرشتے, یعنی بدر کے موقع پر. اور پھر بدر کے موقع پر تو بدر کے کانٹیکسٹ میں ہے بھی ہے, لیکن ہر وقت جب کافر کی جان نکالتے ہیں فرشتے, یضربون وجوہہم وادبارہم, مارتے تھے ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھوں پر. وذوقوا, اور پھر ساتھ میں کہتے جاتے کیا, چکھو عذاب الحریق, عذاب جلنے کا.
بدر میں تو ان کے 70 سردار مارے گئے، تو اس وقت فرشتوں نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اور ویسے بھی کافر کی جب جان نکالی جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے فرشتے جان نکالنے والے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور پھر حشر کے میدان میں بھی کافروں کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا، بوجہ اس کے کہ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تم جو عمل کرتے رہے ہیں، تمہارے جو ہے دنیا میں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے، تو اس لیے ان کے چہروں پر مارا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو اگر، یعنی یہ جو کافروں کو مارا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یعنی اگر اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے، یا پھر موت کے وقت سزا ملتی ہے، یا موت کے بعد سزا ملتی ہے، تو انسان جو ہے خود اس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے، ادروائز یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم بالکل بھی نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی۔ اب یہاں پر جو ہے آل فرعون کی بات کی جا رہی ہے کہ کافروں نے ویسا ہی کیا جو آل فرعون نے کیا تھا۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلوں نے بھی انکار کیا تو وہ ہلاک ہوئے۔ کفار مکہ اور قریش نے انکار کیا تو جنگ بدر میں بھی ان کو سزا ملی۔ کیا کیا؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، اللہ تعالیٰ کی رسولوں کا، سب کا انکار کیا۔ اور یہاں پر قرآن کا، یعنی قریش اور کفار مکہ قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے۔ فأخذهم اللہ بذنوبهم، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، آیتوں کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرتے رہے، تو انہی کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہاں پر ہم کو بھی ڈرنا ہے، ہمارے گناہ کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے۔ تو پھر ان اللہ قوی شدید، بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، سخت العقاب، سزا دینے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی غفور الرحیم ہے، لیکن غلطی کرو گے تو پکڑ ہوگی۔ اور العقاب عین قاف با سے ہے، یعنی ایڑی کے پیچھے، یعنی ایڑی کا پچھلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی پلٹتے ہی فوری اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ذالک بان اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکو مغیرن، نہیں ہے تبدیل کرنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہا، اس نے انعام کیا اس کو، علی قوم، اوپر ایک قوم کے، حتی، یہاں تک کہ یغیرو، وہ تبدیل کر دے، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کبھی بھی جو ہے تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے نفسوں میں ہے جو وہ بدل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، امن دیتے ہیں، اور نبیوں کو بھی بھیجا، ہدایت کو بھی بھیجی، لیکن اگر وہ اپنے نفسوں میں ہے وہ بدل دے، یعنی وہ اس کی ناشکری کرے، ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کرے، تو پھر اس قوم کے حالات بدل جاتے ہیں اور نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے کفار مکہ کو، قریش کو بہت امن دیا، وہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے، ان کی آن تھی، بان تھی، شان تھی، ان میں رسول بھیجا، قرآن بھیجا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو پھر امن چلا گیا، جنگ ہوئی، جنگ بدر میں جو ہے کیا کیا گیا، ان کی ہار ہوئی، رسول بھیجا، رسول کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ان لوگوں نے کیا پتا ہے، ان کو جو ہے ہجرت کرنا پڑا، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام تھا، لیکن اس کا حق نہیں ادا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کو رسوا کیا، ساری سرداریاں، ساری نعمتیں، ساری عزتیں چلی گئی، اور مدینے والوں نے کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیا، دین کو ایکسپٹ کیا، رسول کو ایکسپٹ کیا، نعمتوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی آزمائش بھی ہوتی ہے،
उन लोगों ने सारी चीज़ों को क्या किया, मैंने सपोर्ट किया, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया। तो फिर फाइनली क्या हुआ, फतह मक्का हुआ, सहाबा की जमात कितनी अच्छी बनी, बादशाहत मिली, बदर में फतह मिली, उसके बाद बहुत सारे जो है कामयाबी मिली। तो फिर यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो नेमतें छिन भी जाती है और दुनिया में रुसवाई भी हो जाती है। तो जो भी नेमत हमें मिले उसका शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे जो भी हो, मटीरियलिस्टिक हो या इल्म हो या दौलत हो या पावर हो या नाम हो, जो भी हमें मिले हमेशा हमेशा जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नाशुक्री क्या है, कुफ्र है, और नाशुक्री से चीज़ें चली जाती है। इसीलिए जो है वह इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो फिर तुमको ज़्यादा अता किया जाएगा। और यहाँ पर यह है कि नेमतों का जो है इनकार करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, अपने दिल का हालात बदल दोगे तो फिर तुम्हारे हालात भी बदल जाते हैं। इस आयत से ये भी मायने आते हैं कि अगर बदहाली में मुब्तला हो तो उसे खुद कोशिश करना चाहिए, और जब अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, खुद कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी और हालात बदलेंगे। क्योंकि अपने अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आप बैठे बैठे ऐसे मिरेक्युलसली, खैर अल्लाह ताला तो मिरेक्युलसली भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह, क्योंकि आप देखिए आप कुफारे मक्का को मिरेक्युलसली भी अल्लाह ताला हरा सकते थे, लेकिन जंगे बदर हुई, एफर्ट्स डालना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। तो फिर अगर परेशानी में मुब्तला हो तो एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदलेंगे। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है कि बंदा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, एवरीथिंग अल्लाह ताला नोज। حبيبي 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 أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، إن تبت مناني.